السلام علیکم جی، آپ ایک شہید کے بیٹے ہیں اور obviously آپ خود سرو بھی کر رہے ہیں جی بالکل۔ سمجھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کے والد صاحب نے اس قوم کے لیے قربانی دی، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے رستے آسان کرے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ نے آ کے لیسکو میں کیا دیکھا کہ کیا کوئی سچویشن بدلی ہے؟ جو حادثات پہلے ہوتے تھے جن میں آپ کے والد نے بھی جان کی قربانی دی، کیا ابھی بھی ویسے ہی ہیں، کچھ بہتری ہے؟ میں کیونکہ کلریکل سٹاف سے تعلق ہے میرا، تو مجھے فیلڈ کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ قاسمی صاحب بتا رہے ہیں کہ سیفٹی کے کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے، جس طرح بکٹ بند گاڑیاں وہ نہیں مل رہی ان کو، تو سیفٹی کے میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی شہادت ہو رہے ہیں۔ کچھ شکایتیں دفتر آتی ہیں ویسے کہ جی ساڑھے کل سیفٹی بوٹس نہیں نے، گلوز نہیں نے، بیلٹس نہیں ہیں؟ بیسیکلی یہ نا ٹیکنیکل سٹاف ہے، اس کا آفس سے الگ ہوتا ہے، یہ منسٹریل سٹاف میں ہے، یہ لائن سٹاف میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کوئی اتنی الو ہے نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ السلام علیکم جی، آپ بھی اپنے والد کی شہادت کے بعد سرو کر رہے ہیں، جی بالکل۔ کوئی میسج دینا چاہیں کہ اس محکمے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میرے والد صاحب جولائی 2017 میں ان کے ساتھ حادثہ ہوا، ٹرانسفارمر میں تھے اور ان کا حادثہ بعد سے بھی ہے، تو یہ جس اذیت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، والد کا سر پہ سایہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اور کسی کے ساتھ ایسا ہو، ہمارے تو والد صاحب نہیں ہے، سر پہ نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سیفٹی کے جو بھی ہیں یہ سارا سامان کو کیا جائے۔ بے شک جو ہمارے دعات میں ایک چیز اور کہوں گا، یہ میں اپنی ساجد کاظمی صاحب صاحب اور خورشید صاحب، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں جو بھی باتمات تھے وہ ہمیں دلوائے، اور باقی جو بھی ہیں اللہ آپ کے لیے عافیت اور آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ایک اور یونین کے عہدیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام جی سر کیا اس میں گرامی اور ذمہ داری سر، یہ کیا ہے؟ جاوید اقبال میرا نام ہے، میں زونل چیئرمین ہوں جی ایس او لیسکو میں۔ ویری گڈ۔ تو سب سے پہلے میں جو یہ لواحقین ہیں شہداء کے، ان سے کنڈولنس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو ہمارے شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا۔ آمین آمین۔ اور اس کے بعد میں جو اس وقت میرا لائن سٹاف اور جو ہمارا گریڈ اسٹیشن سٹاف ہے اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ جس جانفشانی سے کام کر رہے ہیں اور بالکل نڈر ہو کے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے کسی بھی سٹاف نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ جی میں کام نہیں کروں گا، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ان حالات کے باوجود کام کر رہے ہیں، تو ان کو سلوٹ بنتا ہے۔ اگر وہ لوگ یہ کہہ دیں گے نا کہ میں کام نہیں کروں گا تو یہ لیسکو کی موت ہے۔ دیکھیں جی، موت تو ہے، یہ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو دو آپ کو ڈپارٹمنٹس کما کے دے رہے ہیں اس وقت، ایک لائن سٹاف ہے، ایک آپ کا گریڈ اسٹیشن سٹاف ہے، اور دونوں جگہ پر یہی فقدان ہے۔ میں آپ کو اپنے گریڈ اسٹیشن کے متعلق بتاتا ہوں کہ ہمارے گریڈ اسٹیشن پہ ابھی تک کوئی سیفٹی گیجٹس نہیں دیے گئے۔ میرے جو چیف ہیں اون ایم نعیم صاحب، میرے ایس سی جی ایس او زاہد اختر صاحب، ڈی ڈی عبداللہ صاحب، یہ تین آدمی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو لیسکو اتھارٹی ہے، جو مٹیریل مینجمنٹ والے ہیں، پی 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 ہونے کے باوجود ہمیں نہیں دے رہے ہیں، اور جب نہیں دیں گے تو پھر کوئی مسئلہ ہو جائے گا، پھر جو ہے نا اس طرح کسی کی جان چلی جائے گی، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں آپ۔ یہ تین بندے دیکھیں کوشش کر رہے ہیں، یونین ان کے ساتھ کیا کھڑی ہے۔ جان کی قیمت لیسکو میں سستی ہو گئی ہے؟ جان اس طرح ہی لگ رہا ہے کہ وہ چاہ ہی نہیں رہے ہیں کہ جو ہے نا اپنے Any بندے کو سیو message? کیا جائے۔ اینی میسج؟ اینی میسج یہ ہے کہ جی دیکھیں، ایک تو آپ جو ہے جو ہمارا اوور ہیڈ کا نظام ہے جو پہلے ہے وہ تو ہے، چلیں آپ اس کو آہستہ آہستہ گریجولی آپ اس کو انڈر گراؤنڈ کرنا شروع کر دیں۔ جو نئے گریڈ اسٹیشنز بن رہے ہیں جہاں پہ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ اس کو انڈر گراؤنڈ کرنا شروع کریں۔ جب آپ اس کو انڈر گراؤنڈ کرنا شروع کریں گے ہمارے فالٹس بہت سارے کام ہو جائیں گے۔ اچھا سر، یہ ریسنٹ حادثہ بھی گریڈ میں ہی ہوا، ظفر صاحب کی شہادت کا معاملہ، کتنے بڑے فلاز ہیں جن کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرا، اب تو 7واں بندہ ایک مہینے میں شہید ہو گیا؟ نہیں، میں پہلے آپ کو اس کی ایکوریٹ کر دوں کہ یہ گریڈ کی باؤنڈری کے اندر نہیں ہوا، گریڈ کی باؤنڈری کے باہر تھا، اور جب گریڈ کی باؤنڈری کے باہر ہے تو اس میں آپریشن جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے، آپریشن کا کام ہوتا ہے اس کو دیکھنا۔ اس پہ ہمارے ایس سی صاحب نے پہلے فرسٹ آف آل جو وہاں کا انچارج ہے اس کو سسپینڈ کر دیا تاکہ انکوائری جو ہے ہو سکے کہ یہ معاملہ ہوا سسپینڈ کیا ہے۔ کرنا ویسے سب سے بڑی کہانی ہے۔ نہیں، لیکن دیکھیں نا، تحقیقات کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ جی کسی کو جو متعلقہ آفیسر ہے اس کو سسپینڈ کر دیں تاکہ تحقیقات جو ہے، انکوائری جو ہے غیر جانبدارانہ نہ ہو سکے، اس لیے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس پہ انکوائری کمیٹی بن گئی ہے، وہ وجوہات کا اندازہ لگا رہی ہے، لیکن جہاں تک میری اپنی پرسنل وہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپریشن نے اگر وہاں پہ 4 فیڈر اوپر جا رہے تھے تو جہاں 2 پہ پرمٹ لیا تھا وہ 4 پہ پرمٹ لے لیتے تو وہ بھی لائن بند ہو جاتی، اگر اس میں وہ فالٹ تھا بھی تو وہ بھی لائن بند ہو جاتی۔
वो 4 पे परमिट ले लेते तो शायद ये हादसा ना होता। बहरहाल जी, इमरान खान साहब आपके सामने इन शोहदा की बिबता रख दी है। दस्त बस्ता दरखास्त करना चाहूंगा, वजह के कि इस कौम को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और ये शायद हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि इस कौम को आपसे इतनी उम्मीद है कि ये कौम समझती है, मुझे नहीं पता ये गलत है कि ठीक है, ये कौम समझती है कि अगर आप सब ना कर सके, आप मामलात को हैंडल ना कर सके, तो यकीन माने पीछे तमाम उजाड़ा ही है। पीछे कोई बंदा ऐसा नहीं है जिससे तब्दीली की तवक्को या ख्वाहिश रखी जा सके। वेलकम बैक नाज़रीन। 33 साल 3 महीने 15 दिन एक शख्स दे देता है अपने महकमे को सरकारी मुलाजमत करते हुए, और उसके बाद एक हादसा होता है जिस हादसे में वो अपनी एक टांग और दोनों बाजू गवा देता है। यानी अब वो मुकम्मल तौर पर डिसेबल हो चुका हुआ है। उसका सीना भी करंट लगने की वजह से तकलीफ का शिकार है, मसाइल हैं और बाकायदा करंट के निशान मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद महकमा किस हद तक चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेता है, ये एक केस नहीं है। मेरे साथ सोहराब खान साहब मौजूद हैं, लाइनमैन मौजूद थे, लेस्को के लाइनमैन के तौर पर इन्होंने अपनी तमाम सर्विस की। आज का प्रोग्राम चूंकि खसूसी तौर पर उस स्टाफ के हवाले से और अपने हीरोज के हवाले से बात करें जो अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते होते हैं, और हम ये समझते हैं कि तनख्वाह नहीं ले रहे, तनख्वाह ले रहे तो बस ठीक है काम करें। ये हमारा कौमी रवैया बन चुका है, जिस रवैये के बाद, और ये रवैया अमूमी लोगों में, आम लोगों में नजर नहीं आता, ये हमें रियासती महकमों में भी नजर आता है और बिलखसूस उन्हीं लोगों में भी नजर आ रहे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि आने वाला कल शायद उनका भी इसी तरीके से हो। अल्लाह ताला की पनाह। तो आज के शो का मकसद इमरान खान साहब के सामने चीजें रखना है, ताकि अगर आप चाहें, आपको लगे कि रियासत मदीना में कोई ऐसे मामलात भी थे जहां पर वाकई इंसान की हुर्मत की कदर की जाती थी, तो अब आपके पास मौका है। दिस इज योर टाइम, सो गेट इट एंड डू समथिंग इफ यू वांट। सोहराब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर। 33 साल 3 महीने 15 दिन देते लेस्को नु। जब आपका ये हादसा हो गया, दोनों बाजू चले गए, एक टांग चली गई, बाकी भी आज़ा में नुकसान हुआ, महकमे ने कितना बड़ा ताउन किया आपके साथ? महकमे ने मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दिए हाथ से, बस जो ग्रेजुएटी बनी थी उसमें से 1,08,000 कुछ रुपए काट लिए। क्यों? आपने ज्यादा ली है, तनख्वाह ज्यादा ले ली है। ये क्या बात है? यानी आपके हक के पैसों में से भी काट लिए? आपने मतलब छुट्टी ज्यादा की है, मतलब इतनी छुट्टी अलाउ नहीं थी। अच्छा। आपको 1,08,000 उन्होंने काट ली। यानी वो ऑडिट उनको उस वक्त याद आया जब आपकी एक टांग और दोनों बाजू चले गए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, आफियत का रास्ता खुले। समझना ही चाहूंगा ये हादसा हुआ कैसे था, ये तारीख दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? ये 8 तारीख थी, 6वां महीना था, 2010 था। अंधेरी चली थी, लाइनें गिरी हुई थी। एक लाइन छोटे जुगल के पास, वो उसके जंपर काटे हुए थे। मुझे यहाँ से घर से लेके गए, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना, मुझे ले गए, वो खंबा खड़ा किया। यानी ये मार्जिन भी नहीं है कि तबीयत खराब है तो हम इसको खंबे पे ना चढ़ाएं। फिर मतलब वो लाइन लून सीधी करके लाइनमैन को भेजा, डीए काट के आओ। वो लाइनमैन, एक सिस्टर लाइनमैन को लेके गया डीए काटने के लिए। वो ने डीए काटी, उन्हें कहा जी मैं डीए काट के आ गया हूँ, अब काम करें। जैसे ही मैं चढ़ा, मैंने अर्थ करने के लिए तार लगाई, मैं वहीं करंट पकड़, एक डी डबल लगी हुई थी, वो लगी रह गई। वो लाइनमैन को नहीं उतार बस